پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے صحرائی اور کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف سے درس دے رہے تھے. ایک صحابی سے کہہ دیا اس بھائی کو وہاں بٹھائیں اور قرآن سنائیں. اس کیا تو وہ عرب آدمی تھا, فضا ترجمہ تو وہ جانتا تھا, تو اس نے بٹھا دیا اور اس نے شروع کر دیا کہ زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین کو ہلایا جائے گا ٹو اٹس اٹموسٹ, جتنا یہ ہل سکتا ہے اتنا ہی ہلایا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, یہ اپنے پیٹ میں بھرے ہوئے خزانے گیسز گیسولین منرل سب کچھ نکال دے گا, سب کچھ نکال دے گا. کیونکہ جب ٹو سرٹن لمٹ اس کو ہلایا جاتا ہے تھوڑا سا لاوا نکلتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, کوئی چشمے آب وہ نکل جاتا ہے یا کوئی تھوڑا سا کوئلہ نکل جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے صحیح. لیکن جب ٹو اٹس اٹموسٹ اس کو ہلایا جائے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا جتنی ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان حیرت سے کہ یہ کیا ہو گیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, زمین بولتی رہے گی اللہ کا حکم ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا حکم ہوا اور کچھ. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا, جب لوگ اپنے قبروں سے بکھرے ہوئے اور بپرے ہوئے نکل جائیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ ان کو ان کا کردار دکھایا جائے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ ان کو ان کا کردار دکھایا جائے. تو ہر ایک آدمی اپنا مووی دیکھتا رہے گا. ہاں تو میں کھیلا تھا وہ بھی تو آ گیا صحیح, آپ کے سامنے آپ کی مووی چلتی رہے گی. سبحان اللہ. وَلَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اللہ کریم فرماتے جہاں بھی جس کاربن میں بھی آپ نے کچھ کیا وہ مووی پر آئے گا. ابھی تو سیکرٹ کیمرے ہوتے ہیں, لگا دیے, پتہ نہیں کہاں لگا دیا. صحیح. لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں صحیح نہیں. ہاؤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو عمل کرے گا اتنے ذرے کے برابر خیر کا وہ دیکھے گا, اور جو عمل کرے گا اتنے ذرے کے برابر شر کا وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب وہ جو صحرائی آدمی تھا, سیدھا سادہ آدمی تھا, فارمر قسم کا آدمی تھا, اپنے رینج سے آیا تھا یا فارم سے آیا تھا صحیح, ہل چھوڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کچھ نصیحت فرما. یہ عرب کے بدو جو ہوتے ہیں اب بھی بڑے سادے ہوتے ہیں, بڑے سادے ہوتے ہیں. وہ آپ کو آواز دیتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ کوئی ان کے کچھ یعنی کوئی آداب ہوتے ہیں یا وہ ان اے کائنڈ وے اور ان اے صاف وے وہ آپ سے کہے گا ذیشان صاحب صحیح. وہ کہا ذیشان, آپ ڈر جائیں گے یہ کیا ہے. سارا ہے, سارا ہی لوگ ہوتے نیچرل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں ان میں آرٹیفیشلٹی نہیں ہوتی, وہ نیچرل ہوتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ حاسبنا اللہ علی الذرہ, کہ اللہ کریم اتنے ذرے کا بھی ہم سے حساب کرے گا. صحابی نے فرمایا یہ تو اللہ فرماتے ہیں. تو اس نے چادر اٹھائی, اس نے کہا حسبی اللہ, بس یہی کافی. چل پڑا. اس نے کہا نہیں, حضور نے مجھے حوالے کر دیا, ابھی تو میں نے آپ کو بہت کچھ پڑھانا ہے, 2-3 گھنٹے درس دینا ہے آپ کو صحیح. اس نے کہا میں اور پڑھتا نہیں, میں اور نہیں پڑھتا. اب وہ بیٹھا رہا تھا, یہ بیٹھ نہیں رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سڈنلی اس کا نوٹس دیا. اس نے کہا وٹ ہیپن, کیا ہو گیا. ٹھیک ٹھاک آپ اس کو قرآن سنائے, جھگڑا کیوں پہ. تو اس نے واقعہ سنایا کہ میں نے سورہ زلزال پڑھ لیا. نے کہا اللہ ذرے کا حساب. میں نے کہا ہاں کرے گا. نے کہا بس یہی کافی, میں نے اور نہیں پڑھتا. تو حضور السلام نے اس صحابی سے کہا کیا کہتے ہیں. نے کہا جی آپ نے حکم دیا ہے تو میں تو کچھ ٹائم لینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ, تاکہ آپ کو بھی خوش کیا جائے, اللہ بھی خوش ہو جائے صحیح. تو حضور السلام نے فرمایا کہ دعہ فإنه قد فقه الرجل, اسے چھوڑو, یہ آدمی سیدھا سادہ آدمی ہے, اس کے ذہن میں بات آ گئی, اس کے ذہن میں بات آ گئی, بس وہ کلک کر گئی. یہ اتنے ذرے کے لیے بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور یہی ہے کہ علم بس یک نقطہ باشد ایک حصہ. اسی ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ سے جڑے توڑے نہیں, اللہ سے جڑے اور توڑے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بات ہم ذکر کر چکے تھے کہ علم حدیث یہ سب سے بہترین علم ہے. اسی کی ایک وجہ ہم نے بیان کر دی تھی کہ یہ تفسیر سے بھی زیادہ شرافت والی علم ہے. اس لیے کہ تفسیر وہ تو ایک مسلمان مفسر کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ یعنی قرآن کے آیات تو اللہ کی بات ہے، لیکن جو تفسیر ہو رہا ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ایک مفسر کی بات ہے، آپ کے شیخ کی بات ہے یا اس کے شیخ کی بات ہے. صحیح ہے. لیکن حدیث یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے منہ مبارک کی بات ہے. صحیح. تو حضور کی منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات سے زیادہ قیمتی بات کوئی اور نے، اس لیے حضور نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین گفٹ محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین ہدی اور بہترین گائیڈنس یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو ایک تو وہ کہ اس کی شرافت، یہ وجوہات ہیں. رسول اللہ کی بات ہے. نمبر دو، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہر بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھی جاتی ہے. یعنی جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب جب بھی آپ رسول اللہ کا نام لیں گے تو کیا کریں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں گے. ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو اس سے زیادہ شرافت والی علم کون سی ہوگی؟ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. نمبر 3، علم حدیث پڑھانے والوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں. دعائیں دی ہیں. فرمایا نمبر 1 دعا، اللہ میرے نمائندوں پر رحم فرما. اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی. خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرما. خدا 3 بار فرمایا، خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرما. صحابہ نے عرض کیا وہ من خلفاء ہوگا، اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے سکسیسر کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو حدیث سیکھ کر اس کو اوروں تک پہنچائے. جو حدیث سیکھ کر اوروں تک پہنچائے. دوسری دعا کر دی. دوسری دعا تو تازہ رکھے شخص کو میری بات سنے، پوچھ کرے اور تک اسی انداز سے پہنچائے، اس میں کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہ کرے. جیسے مجھ سے بات سنی، اللہ کریم تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنے، اسے محفوظ کرے، اسے اوروں تک پہنچے. کتابت حدیث، کتابت حدیث. صحابہ کرام حضور پاک کے سارے اقوال اور اعمال لکھا کرتے تھے. سارے اعمال اور سارے اقوال لکھا کرتے تھے. دلیل نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص
عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے پاس، عبداللہ ابن عامر العاص کے پاس احادیث کا ذخیرہ میرے سے زیادہ تھا، کیونکہ وہ زیادہ لکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے بھی مسجد نبوی میں ڈیرے ڈال دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے کہا یہ کام کرنا ہے۔ میں نے بھی مسجد نبوی میں ڈیرے ڈال دیے اور میں نے بھی شروع کر دیا لکھنا۔ لیکن ایک صحابی ہے عمر ابن امیہ الضمری، عمر ابن امیہ الضمری، بیٹے نے ابو ہریرہ کو ایک حدیث سنائی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا کس سے روایت کرتے ہیں؟ یعنی آپ نے یہ حدیث کہاں سے لکھی، کس سے روایت کرتے ہیں؟ اس نے کہا آپ سے، اس نے کہا آپ سے، یہ حدیث میں نے آپ سے سیکھی۔ پورے نے فرمایا تعالی، آپ نے کہا آؤ گھر کے اندر چلتے ہیں۔ اگر میں نے روایت کی ہو تو میرے پاس لکھی ہوگی یہ حدیث، کیونکہ بغیر لکھے کہ میں روایت نہیں کرتا، میرے پاس لکھی ہوگی یہ حدیث۔ تو وہ فرماتے ہیں عمر ابن امیہ کے بیٹے کہ جب ہم اندر گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو اس نے وہ کاغذات تو نہیں تھے، اسکن پر لکھا کرتے، کسی پر کیمل اسکن پر لکھا کرتے، وہ ان کا پیپر تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چھت تک اس طرح بڑا پڑا تھا، اس نے مختلف ٹاپکس رکھ دیے تھے، تو کھولنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ فہذا، یہ ہے وہ حدیث، نکال لیا کہ یہ ہے وہ حدیث۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں جو اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 احادیث نقل کرتے ہیں۔ کتنے؟ 5374، اس سے زیادہ احادیث کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھے، 5374۔ اب وہ اپنی روایت کی توثیق کرتا ہے اپنی کتابت سے۔ کہاں سے؟ کتابت سے۔ تو اس کا معنی یہ کہ سارے صحابہ کتابت حدیث کیا کرتے تھے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ایک تیسری تائید، ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں، اس کا نام ہے حمام ابن منبہ، اور بڑے محدث ہیں، حمام ابن منبہ۔ اس نے ابو ہریرہ سے جو بھی روایات کی ہیں تو خود ہی اس کی تدوین کی، الدونہ فی الحدیث عن ابی ہریرہ۔ اس نے ابو ہریرہ سے روایت شدہ احادیث ان ساروں کو کمپائل کر دیا تھا، اور اس کا نام رکھا صحیفہ حمام ابن منبہ۔ اس کتاب کا نام ہے صحیفہ حمام ابن منبہ، اور حمام ابن منبہ کان تلمیذ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کی اپنی لکھی ہوئی، مجھے دیکھیں، اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو صحیفہ تھا، اسی سے کسی نے کاغذ پہ نقل کر دیا ہے، صحیح، اور سیریا شام، اسی کے کتب خانے میں وہ محفوظ تھا۔ یہ ہمارے بر صغیر کے ایک بڑے نیک عالم ہیں، ابھی تو میموری بھی لاس کر چکے ہیں، اللہ کریم، یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآباد والے، علی جانتے ہیں نا ڈاکٹر حمید، جس نے قرآن کریم کا فرینچ ترجمہ بھی کیا اور کئی سارے کتابوں کے مصنف ہیں، صحیح۔ وہ اسپیشلی سیریا گئے اور اسی لائبریری والوں سے، کتب خانے والوں سے، انہی سے اجازت لے لی، صحیح، اسی کو نقل کروا دیا اور اسے پرنٹ کروا دیا، صحیح، صحیفہ حمام ابن منبہ رحمہ اللہ۔
ایک چوتھی تائید، کعبت کی چوتھی تائید، رسول پاک نے خطبہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یمن کے ایک آدمی تھے، اس کا نام تھا ابو شاہ. یمن کے ایک آدمی ابو شاہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے لکھوا دے، اکتب علی یا رسول اللہ. یہ آپ نے جو آج خطبہ دے دیا، کیونکہ حضور جو کچھ کرتے جو کچھ کہتے وہ حدیث ہے، یہی میرے لیے لکھوا دے. فقال النبی، رسول پاک نے حکم دیا اکتبو لأبی شاہ، کہ یہ آج کا خطبہ ابو شاہ کے لیے لکھ کر اس کو لکھ شکل میں دے دیں، لکھے ہوئی شکل میں دے دیں. تو اٹ مینس کہ صحابہ لکھ رہے تھے، حضور نے اس لیے نقل فرمانے کا حکم دے دیا. تو کتابت حدیث یہ حضور کے زمانے میں ہو رہی تھی. یہ غلط باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک سنچری بعد پھر شروع ہو گئی، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا غلط ہوگا. بھائی بے وقوف کہیں کے گدھے کے بچے، آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے. تو اب بحیثیت فن کے اس کا واضح کون تھا، تو انشاءاللہ پھر اس پر ذکر کریں گے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. اگلے والا چیپٹر وہ ہے قسموں کا چیپٹر، کہ اللہ کریم قسمیں اٹھاتا رہتا ہے مختلف جگہوں پہ. عمومی فلسفہ قسم کا. انسان قسم اٹھاتا ہے جب اپنی بات کو کنفرم کروانا چاہتا ہے، لیکن بغیر مقابل کے مطالبے کے، قسم یا اپوننٹ کے مطالبے کے بغیر قسم اٹھانا. نمبر 224، لا تجعلوا اللہ غرضۃ لایمانکم، نکال لیا. ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو. نہ بناؤ اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو. لا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو، غرضۃ لایمانکم، اپنے قسموں کا نشانہ. غرضہ کا معنی نشانہ، جس کو ہٹ کرتے ہیں، نشانہ جس کو ہٹ کرتے ہیں. انگریزی میں کیا لفظ ہوگا اس کے لیے؟ ہاں، ٹارگٹ. یس. اور ٹارگٹ تو نیک مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جو نہیں، مثلا آرمی کے سامنے وہ ایک دائرہ سا دیوار پہ بناتے ہیں، وہ ہاں ٹارگٹ ہے کہتے ہیں. ہاں. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو، عُرْضَةً لِایمانکم، نشانی اپنے قسموں کی. یعنی بے مقصد اور بلا ضرورت آپ اللہ کی ذات اور اللہ کی نام کی قسمیں نہ اٹھایا کریں. یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. اور یہ کس لیے؟ ان تبروا، تاکہ آپ لوگ نیک بن جائیں. کیونکہ بار بار اللہ کے نام کا قسم اٹھانا، اللہ کی عظمت ذہن سے نکل جاتی ہے. یہ لکھ کے بات کہ اللہ کی عظمت یہ ذہن سے نکل جاتی ہے. اللہ کی ذات بھی کھلونا بن جاتا ہے. لا تجعلوا اللہ غرضۃ لایمانکم، نہ بناؤ اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو نشانہ اپنے قسموں کا. ان تبروا، تاکہ آپ نیک لوگ بن جائیں. وتتقوا، اور آپ لوگ متقی بن جائیں. اور تقوی اور نیکی کا دار و مدار ہے کہ اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں کتنی ہے. یہ لکھیں کہ تقوی اور نیکی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی آپ کے ذہن میں کتنی ہے. جتنی بڑی اللہ کی بڑائی ہو آپ کے ذہن میں، اسی حد تک آپ متقی ہوں گے. صحیح. تو اللہ کی ذات پر بے مقصد قسمیں اٹھانا، اللہ کی عظمت ذہن سے نکل جاتی ہے.
تبرو تاکہ آپ نیک بنے، وتتقوا اور آپ لوگ متقی بنے، وتصلحوا بین الناس اور آپ لوگوں کے درمیان اصلاح اور جوڑ پیدا کر سکے. کیونکہ جو آدمی بہت ساری قسمیں اٹھاتا ہے لوگ اس پہ بلیف نہیں کرتے. یہ لیکن نیچر کا مسئلہ ہے، لوگ اس پہ بلیف نہیں کرتے. صحیح، تو وہ اصلاح کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، لوگ اس کو مانتے نہیں. یعنی اصلاح تو آپ تب کریں گے جب لوگ آپ کو مانیں گے. صحیح، خلیل صاحب اور چودھری صاحب کے آپس میں کوئی خدا نہ کرے کوئی اختلاف ہے، صحیح، یہ دونوں مجھے مانیں گے تو میں اصلاح کروانے کی پوزیشن میں ہوں گا. صحیح، جب یہ مجھے گاس نہیں ڈالیں گے اور میں درمیان میں اٹکوں میں آپ کی اصلاح کرنا چاہیے کہ آپ کو نا یوں. صحیح، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کو معزز بنا دیں. قسمیں اٹھا کے آدمی رسوا ہو جاتا ہے، لیکن کہ آدمی کی عزت چلی جاتی ہے. عبداللہ ابن عمر والی بات کہ آدمی بات کرے ایک بار تو میں سمجھتا ہوں سچ بولتا ہے، دوسری بار تکرار کہ میرا شک پیدا ہو جاتا ہے. عمر، میرا شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی یہ بات دوسری بار کیوں کر رہا ہے. صحیح، اور جب تیسری بار کر جاتا ہے میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے، اور اگر قسم بھی اٹھائے تو یقین آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو فرمایا بھائی کسی نے اس سے مطالبہ نہیں کیا بھائی قسم اٹھائیں، میرا کوئی جھگڑا آپ کے ساتھ توڑا ہے کہ آپ قسم اٹھاتے ہیں، لیکن جب وہ قسم اٹھائے بلا ضرورت تو مجھے یقین ہو جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. صحیح، تو اس سے آدمی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ اس کو گاس نہیں ڈالیں. تو اللہ کریم نے کیا پیاری باتیں کی کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان آپ اصلاح کا ذریعہ بنے تو اپنی حیثیت کو تو بنواؤ. حیثیت کب بنواؤ گے؟ اللہ کی عظمت ذہن میں. اللہ کی عظمت کب ذہن میں آئے گی؟ جب بلا ضرورت قسمیں تو نہیں اٹھاؤ گے اللہ کی ذات پہ. صحیح، واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو ایک مسئلہ لکھیں کہ قسم جب ضرورت کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، ضرورت کی بنیاد پہ تب کسی پروسیجر میں، کسی لیگل پروسیجر میں مطالبہ کیا جاتا ہے، ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، قانونی تقاضے کہ قسم اٹھاؤ، تو وہ قسم اللہ کے ذات کے علاوہ مسلمان کے لیے کسی اور پر اٹھانا شرک ہے. یہ لکھیں، اگر کسی نے کہا مجھے محمد کے ذات کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک بن جاتا ہے. حالانکہ محمد سے بڑی شخصیت اور اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن قسم صرف اللہ کی ذات. اس لیے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے شریعت میں دو فلسفوں کے اساس پر. ایک یہ کہ جس ذات پہ میں قسم اٹھاتا ہوں وہ میرے اوپن اور ہڈن سب کچھ جانتا ہے، اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اگر آپ نے کسی اور پہ قسم اٹھائی تو اٹ مینس کہ آپ وہ کوالٹیز اس کو دے رہے ہیں، تو اللہ کی کوالٹیز کسی اور کو دینا شرک ہے. یہ دیکھیے کتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. یہ لکھیں، کیونکہ کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی آپ کا شیخ کیا کہہ رہا ہے کہ قسم کسی اور پر اٹھائے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ تو آپ کہیں قسم کا فلسفہ آپ جانتے ہیں کہ ورد بحث فلسفی آپ قسم اللہ کی ذات پہ اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اوپن اور ہڈن سیکرٹ سب کچھ کو جانتا ہے، اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے، باقی تو کوئی اور ایسا ہے نہیں. اگر آپ کسی اور پر قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ معنی یہ ہوگا کہ آپ وہی صفتیں اس کو دے رہے ہیں اور اللہ کی صفت کسی اور کو دینا شرک ہے. اور دوسری بات کہ جس ذات کی میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ میرے گرفت پہ قادر ہے، اور ہر ایک کی گرفت پہ قادر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیدع. اگر کسی کو قسم اٹھانی پڑی وہ قسم اٹھائے اللہ کی ذات پر یا چھوڑے قسم کہیں نہیں. اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، یہ لکھیے کتاب الایمان کے اندر، کتاب الایمان مین قسموں کا جو چیپٹر ہے اسی کے اندر ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل شدہ کہ قسم اٹھانے میں اللہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ لکھیے اللہ کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ قسم کس کے ذات پہ کی جاتی ہے؟ اللہ کے ذات پر. تو اگر آدمی کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، آدمی کہے میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، دیٹ از قسم، حالانکہ اس نے اللہ کا کوئی ذکر کیا ہی نہیں، بٹ دیٹ از انڈرسٹوڈ اسلامکلی کہ قسم کس پہ اٹھایا جاتا ہے؟ اللہ کی ذات. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ کہ قسم میں جوک الاؤ نہیں، اس میں مذاق اور مسخرے نہیں ہوتے.
نے قسم اٹھائی بائی وے آف جوک اٹ ول ہیو اٹس اون ایفیکٹ، کہ اپنے اثرات جو مرتب ہونے ہیں شریعت میں وہ مرتب ہوں گے. اگر وہ 1000 بار بھی کہ میں جوک کر رہا تھا، بھائی آپ تو کرتے رہے لیکن ہم تو جوک نہیں کر رہے. صحیح. قل اب اللہ و رسول و آیاتی کنتم تستہزئون، اللہ کریم فرماتے آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے آیات سے مذاق کرتے رہتے ہیں. اب اللہ و رسول و آیاتی کنتم تستہزئون ایک جگہ آیت میں آیا ہے. کیا آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آیات اور احکام کا جوک اڑاتے ہیں؟ تیسری بات قسم کا مطالبہ بنیادی طور پر کورٹ کا مطالبہ نہیں ہوتا، مخالف پارٹی کا مطالبہ ہوتا ہے. کورٹ آن بہاف آف مخالف پارٹی وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. شریعت میں کورٹ ڈیمانڈ نہیں کرتی، وہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے کورٹ وہ آن بہاف آف مخالف پارٹی، ادر پارٹی. اور شریعت اسلامیہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم اٹھانے کا کہا جاتا ہے ہمیشہ منکر کو، جو آدمی ڈینائی کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے. اس لیے دعویٰ کرنے والے سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوتا، اس سے تو پروفس کا مطالبہ ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پروفس، ایویڈنس، وٹنس. لیکن دوسرا آدمی جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے وہ نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو منکر سے پھر قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے. حدیث میں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برڈن آف پروف دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف سم ون who the pleader, yes, the plaintiff and walyaminu ala man ankara, that one who denies, the defendant, the proper word in law is defendant. حدیث کیا فلسفہ بتا دی؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، وہ تو سابق مسئلے کے ساتھ تعلق تھا. حدیث میں وہ لکھیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں. ایک حدیث میں 3 چیزیں آئی ہیں، دوسری حدیث میں 2 چیزیں آئی، تو مجموعی 5 ہیں کہ ان 5 چیزوں میں جوک نہیں ہوتا. ایک طلاق میں کوئی جوک نہیں ہوتا. اگر آدمی بائی جوک بھی کہہ دے اپنی بیوی کے متعلق کہ وہ طلاق ہے، وہ ہو جاتی ہے. دوسرا عتاق کا معنی آزاد کرنا سلیو کو. تو اگر کوئی ماسٹر اونر اپنے سلیو کو بائی جوک بھی کہہ دیں یو آر فری، ہی از فری، اس میں جوک نہیں ہوتا. تیسرا قسم، اگر آدمی قسم اٹھائے بائی وے آف جوک دیٹ از قسم، اٹ ول ہیو اٹس اون آفٹر ایفیکٹس. طلاق رجعی میں رجوع، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی اور اس نے بائی وے آف جوک اسے کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر دیا. صحیح. اور لیٹر آن وہ کہہ رہا تھا کہ میں جوک کر رہا ہوں. نو دیٹس ناٹ جوک، اٹ ہیز ڈن. رجوع. اور 5واں ایلا میں رجوع. ایلا بقرہ میں آ رہا ہے. ایلا، اگر آدمی اپنی بیوی سے قسم اٹھائے واللہ لا اقربک، خدا کی قسم میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو یہ عام قسم نہیں. بیوی کے حوالے سے اس قسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا. ایلا میں اگر آدمی رجوع کرے تو اگر بائی وے آف جوک بھی وہ کر چکا ہے دیٹ از ڈن. جدہن جد وہزلہن جد، الطلاق والعتاق والیمین. طلاق والعتاق والیمین. اور دوسری حدیث میں الفے والرجعہ، فے یہ بھی رجوع کو کہتے ہیں لیکن ایلا والے رجوع کو، اور رجعہ طلاق رجعی میں رجوع کو کہتے ہیں. تو 5 چیزیں ہو گئی. کیا؟ اور اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مسئلہ ساتھ لکھیں. اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منفرد مسلک ہے کہ مکرہ کا طلاق واقع ہے بائی فورس، جس سے طلاق دلوایا گیا دیٹ از ڈن. یہ لکھیں، بائی فورس جس سے طلاق دلوایا گیا دیٹ از ڈن. کیونکہ طلاق کا اثر بالکل بندوق کی گولی جیسی ہوتی ہے. صحیح. کسی نے رضامندی سے چلائی، خطا سے چلائی، جوک سے چلائی، یا کسی نے اس کو فورس کر دیا کہ چلاؤ اور کسی کے سے نہیں پلے گی، تو کیا ہوگا؟ اثر ول بھی ہاں 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 اچھا
ہاں طلاق پیار میں دی جاتی ہے. ہاں کہ ہنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیورس یو. ہاں نہیں وہ کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہنی آئی لو یو بٹ آئی ڈیورس یو. صحیح وہ کہتے ہیں سنا بچ. بس جہالت کی بھی ہے نہیں فتوا دیا بس جو بھی ہے نام نہ لیں جو بھی اللہ بچائے رکھے. تو اینی ہاؤ یہ 5 چیزیں ہیں. کیا 5 چیزیں. اب 3 ائمہ انکلوڈنگ اور 2 امام ابو یوسف اینڈ امام محمد یعنی 5 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے جو 3 ہیں یہ باقی 3 اماموں کے اسٹیٹس کے لوگ ہیں. صحیح ہمارے امام کے اسٹیٹس کا تو کوئی آدمی نہیں لیکن جو ہمارے 2 ہیں امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ وہ دونوں تو اسٹیٹس کے لوگ ہیں. امام مالک اور امام شافعی اور احمد بن حنبل کے اسٹیٹس کے لوگ ہیں. یہ 5 امام کہتے ہیں کہ بائی فورس طلاق واقع نہیں. بائی فورس طلاق واقع نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث آیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رفعان امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. رفعان امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. میری امت سے اٹھائی گئی ہے ذمہ داری نمبر 1 خطا کی, نمبر 2 بھول چوک کی. خطا اور دوسرا بھول جانا, اور نمبر 3 وما استکرہ علیہ جس کے لیے ان کو فورس کیا گیا ہو. جس چیز کے لیے ان کو فورس کیا ہے تو انہوں نے اس حدیث کو جنرلی اپلائی کر دیا. ڈوریس فورس کو اچھا تو جس نے ڈوریس کر دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بائی ایکس کے لیے وہ حدیث اپلیکیبل ہے لیکن طلاق کے لیے نہیں اپلیکیبل ہے. یہ لکھیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام سارے حدیث کو مد نظر رکھتا ہے تبھی اپلائی کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے پھر اس حدیث کا کیا کریں گے کمپلسری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے وما استکرہوا علیہ جو ایکٹ آپ سے کروایا گیا ڈوریس بائی وے آف ڈوریس یا بائی کمپلشن. امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی جتنے سارے ایکشن ہیں اسی کے لیے تو اپلیکیبل ہے لیکن طلاق کی ایکسیپشن ہے اسی سے اسے ایگزمپٹ کروایا گیا ہے. اور کہاں ایگزمپٹ کروایا گیا ہے؟ یہ جو پہلی والی حدیث ہم نے ذکر کر دی کہ اس میں جوک بھی قابل قبول نہیں. تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے لکھیں آپ امام صاحب اللہ علیہ کا جو تحقیق ہے وہ بڑی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں جو آدمی جوک کرتا ہے جو آدمی وہ انٹینڈ ہی نہیں کرتا طلاق, وہ انٹینڈ ہی نہیں کرتا, وہ طلاق دینے کو چوز ہی نہیں کرتا اس لیے تو وہ جوک کر رہا ہے وہ واقع ہے. جبکہ یہاں جس آدمی کو فورس کیا گیا ہے اس کے سر پہ بندوق رکھا گیا ہے صحیح تو اس نے تو باقاعدہ مائنڈ اپلائی کر دیا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یعنی مرنا ہے یا طلاق دینا ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تو اختیار کر دیا ہے, انٹینشن ہے. کیا ہے؟ انٹینشن ہے اور چوز کر دیا ہے. تو جوک والا واقع ہے تو یہ کیوں واقع نہیں ہوگا؟ مرنا نہیں ہے طلاق دینی ہے. ویسے کیا عجیب کمال ہے اس آدمی. یہ آدمی جو ہوتا نا یا سبحان اللہ, تبھی تو وہ جو برطانیہ کا لنڈن میں جو بڑا لا کالج جہاں سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہاں پہ پرامیننٹ جورس آف دی ورلڈ یا ایمیننٹ جورس آف دی ورلڈ انہی کے جو نام لکھے گئے ہیں رائٹ آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمان صن آف ثابت فرام کوفہ. غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں نعمان صن آف ثابت فرام کوفہ کہ یہ آدمی ایمیننٹ جورس تھا, یہ لا کو جانتا تھا. کیا عجیب اپلیکیشن کروا دی ساتھ کہ بھائی دیکھیے جوک میں تو ٹینشن ہی نہیں ہوتا, وہاں وہ چوز ہی نہیں کرتا, وہاں وہ سیریس ہی نہیں ہے, یہاں تو وہ اوور سیریس ہے. یہاں کمپلشن میں تو وہ اوور سیریس ہے صحیح. تو لیکن مزید تائید وہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے صرف انٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ صرف انٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, اسی کے لیے ول اور کانسنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اس پر راضی بھی, اسی کے لیے کانسنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہو جاتا ہے. چلو یہاں ہی اپلائی کر دیں, یہ ہم جو ٹیکس دیتے رہتے ہیں ہم سے کانسنٹ دیا گیا ہے
کوئی رضامندی سے دیتا رہتا ہے ذرا زور سے؟ رضامندی سے نہیں دیتا، لیکن وہ ہو جاتا ہے، اس نے دینا ہی ہوتا ہے، اس کے اپنے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ واضح میں آگے جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضا اور اختیار دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں رضا، دوسرے کو کہتے ہیں اختیار۔ رضا مین کنسنٹ، رضا مین کنسنٹ، اور اختیار مین انٹینشن اور چوزنگ، دیٹ آئی ول چوز ان دس وے۔ اینی ہاؤ، یہ تو مسئلہ ہو گیا انسانوں کے قسم اٹھانے کا۔ اب انسان قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ٹو کنفرم اون ورڈ اور ٹو ریجیکٹ دی پلی آف ہز اپوننٹ، اپنے مخالف کے پلی کو رد کروانا۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنے ورڈز کو کنفرم کروانا چاہتا ہے یا پھر مخالف کی بات کو رد کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ضرورت ہوتی ہے، کنفرمیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ پنس جاتا ہے، ریجیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بات میں آ گئی؟ لیکن اللہ میاں ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ لکھیے صحیح، جبکہ اس کو تو نہیں کنفرمیشن کی ضرورت ہے۔ کوئی مانے نہ مانے باڑ میں چلا جائے، صحیح، میری بات تو نہ مانے، میں تو مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ میری مشکل نہ مانے، فار ایگزامپل آپ میرے ساتھ ایگری نہ کریں تو بات ایسی ہوگی کہ میں کیا ہوں گا؟ مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ کی بات نہ مانے، کوئی پوری دنیا نہ مانے تو اللہ کون سے مشکل میں پھنسے گا؟ تو وہ تو نہ اپنی بات کو قسم سے کنفرم کروانا چاہتا ہے، نمبر ایک، نہ کوئی اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ قسم اٹھاؤ، ہمارا دعویٰ ہے، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ سے کوئی کہہ سکتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں، قسم اٹھاؤ؟ صحیح، تو اللہ کی قسم میں یہ فلسفے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم میں یہ فلسفے نہیں ہوتے۔ تو فلسفہ اللہ کی قسم میں نمبر ایک، جس چیز کی قسم اٹھائی اسی کو شاہد بنا دیتا ہے، اسی کو شاہد اور گواہ بنا دیتا ہے۔ پیچھے جو بات آ رہی ہے، یہ جو میں نے جس چیز کی قسم اٹھائی یہ اسی پر شاہد ہے، اس کی میں نے قسم اٹھائی یہ اسی پر شاہد ہے۔ اس کے لیے we are going to two places because there are so many places in Holy Quran. سورہ الضحیٰ کے پس منظر، آفتاب خلیل، مولانا آفتاب خلیل، عالمان لوگوں نے داڑیاں منڈوائی اور خلیل نے رکھی، ایسے میں یہ بڑا جہاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی بند ہو چکی تھی 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 روایات ہیں، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھ لیا تھا 3 سوالات۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، سکندر ذوالقرنین کون تھا؟ نمبر 3، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر کا کیا واقعہ تھا؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا کیا واقعہ تھا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجیبکم غدا، کل بتا دوں گا، کل بتا دوں گا۔ ولم یقل انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ کی مرضی ہو تو کل۔ اگر میں نہ کہوں انشاءاللہ، عام آدمی نہ کہے، دیٹس ناٹ اے جرم، دیٹس ناٹ اے سن، ناٹ اے کرائم، یہ کوئی جرم نہیں، کہنا تو چاہیے۔ مسلمان جو بھی بات کرے مستقبل کے حوالے سے وہ کرے انشاءاللہ، اگر اللہ کی مرضی ہو تو ایسا کروں گا۔ لیکن اگر وہ نہ کہے، so that's not because that's the recommended practice. If somebody will leave or he will miss a recommended practice, that's not a sin. مستحب ہے کہ وہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہو تو ایسا ہو جائے گا۔ لیکن نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شان بڑی ہو تو چھوٹی چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، چھوٹی چیز بھی صحیح ہے۔ اب اگر عام آدمی فار ایگزامپل، خدا نہ کرے اللہ ہم سب کو بچائے، ایک آدمی جو نماز میں آتا رہتا ہے، صحیح، اسے لاس ویگس میں دیکھا گیا کسینو میں کہ وہ اسپن کروا رہا ہے، صحیح، تو اچھی بات تو نہیں ہے، یعنی وہ تو حرام ہے، گناہ ہے، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو گناہ ہے، گناہ ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ جو تفسیر میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کو دیکھا گیا ہوا سبحان اللہ، تو آپ کو تو وہ ظفر راؤ والی بات ہے، الٹا لٹکانا ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر الٹا لٹکانا ہے کہ بھائی آپ صحیح، اس لیے کہ چینج ہو جاتے ہیں احکام لوگوں کی وجہ سے، کہ بھائی ایک آدمی کے لیے ایک کام جائز ہوگا لیکن آپ کی دیکھو اب جن لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ مولوی صاحبان آپ لوگوں کے سروں سے
پگڑیاں بندوا رہے تھے اور آپ سند دے رہے تھے اور پھر بھی آپ محرمات میں لگے ہوئے ہیں، صحیح؟ تو لوگ کہیں کہ بھائی آپ بھی اللہ اکبر، یہی تفسیر میں پڑھا تھا. Anyhow، اب کام تھا مستحب، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کریم نے اسے جو بڑا مقام دے دیا تھا، اتنا بڑا مقام، تو اسی نے تو مائنوٹ چیزوں کو بھی بڑا جج کرنا تھا کہ یہ کام ہونا، یہ کام نہیں ہونا، یہ کام ہونا، یہ کام نہیں ہونا. تو 8 دن 10 دن یا 40 دن وہی بند ہو گئی. مشرکین مکہ اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، اس کا نام تھا ام جمیل. تو ام جمیل وہ بڑی خبیث عورت تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تنگ کرتی رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے بھی کہا اور ابو جہل نے بھی کہا کہ مالنا لا یاتی کا شیطانک لعلک قلاک ربک وابغضک. آپ کے خدا نے اپنے ساتھ سفارت کے تعلقات چھوڑ دی، ابھی کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا. وہ آپ نے کہہ دیا کہ میں جواب دوں گا. 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 40 دن ہو رہے ہیں، صحیح. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ٹینشن ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹینشن تھا. تو سورہ کہف، لا تقولن لشیء، اور نہ کہیے لشیء کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل کہ میں کرنے والا ہوں اس کام کا، غدن کل، الا ان یشاء اللہ مگر تب اگر اللہ کی مرضی ہوئی، یعنی آپ انشاءاللہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اب آدمی کبھی کبھار بات کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے انشاءاللہ کہنا. انشاءاللہ تو جب بھی اسے یاد آئے کہ وہ بات تو میں نے کہہ دی تھی لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو فوراً کہہ دیں 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد. ابھی تک مجلس میں بیٹھا ہوا ہے بھی وہ بات ہوئی تھی کہ بھائی وہ جو بات میں کر چکا تھا میں کروں گا انشاءاللہ. ذہن میں آگے، یعنی فوراً اس کو کہتے ہیں استدراک. کیا کہتے ہیں؟ استدراک. کہ جو چیز آپ سے چھٹ گئی ہے آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا، آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا. تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ یاد کیجئے اپنے پروردگار کو جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہے کہ یقینی بات ہے میرا پروردگار مجھے گائیڈ کرے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، رشد و ہدایت کے حوالے سے میرا پروردگار مجھے گائیڈ کرے گا. تو اب یہاں ایک مسئلہ لکھیں کہ انشاءاللہ ماخوذ نہیں، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو اٹ مینس کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، اس لیے وہ نہ کر سکا. میں آ گئے. تو امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ طلاق ہیں انشاءاللہ، تو وہ طلاق لغوا، وہ طلاق لغوا ہوگی، کیونکہ اللہ کریم طلاق پر راضی نہیں، اللہ کریم طلاق کو نہیں پسند کرتا. یعنی آپ طلاق ہیں اگر اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق. لیگل چیزوں میں جس چیز سے اللہ زیادہ نفرت کرتا ہے وہ طلاق ہے. لیگل ان اے سینس کہ اس کا لیگل ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر سیف ہو جاتا ہے. ہاں اور یہ انشاءاللہ اس قسم کے معاملات میں کب تک کام کرے گا، یہ مسئلہ بھی لکھیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں مادام المجلس، اور اسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایز اٹ از لے لیا ہے کہ جب تک وہ آدمی اس جگہ سے ہلا نہیں، اٹھا نہیں، یعنی بیٹھا تھا یہاں گھر میں، صحیح، اور غصے میں اور بیوی سے کہہ دیا طلاق، صحیح. اب 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، لیکن یہ ابھی تک اسی جگہ بیٹھا، یہ اٹھ گیا وہاں سے، یہاں سے اٹھ کے کاؤنٹر پر چلا گیا. اب اگر وہ 1000 بار وحی آئی اور وحی بھی اس تناظر میں نازل ہوئی جو فیلنگز رسول اللہ کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو لوگ کہہ رہے تھے اسے کہ آپ کو اللہ نے چھوڑا، آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، پرسونا نام گریٹا، نہ پسندیدہ شخصیت، قانون میں اس کو کہتے ہیں کہ
پرسونا نان گریٹا، کہ آپ اللہ کے ہاں پرسونا نان گریٹا ہو گئے، ناپسندیدہ شخصیت؟ تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ مجھے قسم ہے دن کی روشنی کی، اور دن کی روشنی یہ سورج سے آتی ہے۔ جب سورج 10 بجے کے قریب یہاں تک آ پہنچے تو دن روشن ہو جاتا ہے، اس وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاشت۔ کیا کہتے ہیں؟ چاشت۔ والضحیٰ مجھے قسم ہے چاش کی روشنی کی، تو بالفاظ دیگر سورج کی روشنی کی، بالفاظ دیگر، کیونکہ چاش کی روشنی وہ ڈیپینڈ کرتی کس چیز پہ؟ سورج پہ۔ تو والضحیٰ مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، واللیل اور رات کے اذا سجا جب وہ تاریک ہو جائے، واللیل اذا سجا اور رات کی جب وہ تاریک ہو جائے۔ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے سورج کی روشنی کی اور رات کی تاریکی کی قسم، کہ سورج ہو روشنی نہ ہو امکان نہیں، رات ہو تاریکی نہ ہو، یہ لازم ملزوم ہے، یہ لازم ملزوم ہے، یعنی سورج روشنی کو ترک نہیں کر سکتا، رات تاریکی کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ جواب ہے، ان دو چیزوں کو گواہ بنا دیا، دو چیزوں کو جو قسم اٹھا دیا تو اسی سینس میں گواہ بنا دیا کہ ما ودعک، آپ کے پروردگار نے آپ کو بائے کہہ دیا ہے۔ تودیع کا معنی بائے، آپ کے پروردگار نے آپ کو بائی نہیں کہا، وما قلا، اور نہ آپ کے پروردگار نے آپ سے بغض برتا ہے، یعنی آپ کا پروردگار آپ کو ناپسند بھی نہیں کرتا۔ صحیح، ان امریکن ٹرم وی کین سے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو بائی کہا ہے نہ آپ کو فائر کر دیا۔ صحیح، وہی ہائے بائے اور ہائر فائر والی بات ہے۔ تو ما ودعک، بائے نہیں کہا اور فائر بھی نہیں کیا، وما قلا، آپ کو چھوڑا بھی نہیں۔ تو ان دو چیزوں کو گواہ بنا دیا کہ جو تعلق سورج اور روشنی کا، رات اور تاریکی کا، وہی تعلق میرا اور آپ کا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ سورہ العادیات، العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا، قسم ہے مجھے دوڑنے والے ہارسز کی، دوڑنے والے ہارسز کی، ضبحا جو دوڑتے ہوئے ہانپتے رہتے ہیں، کامتے نہیں، ہانپتے رہتے ہیں۔ ہانپنا وہ پیٹ کی ایک آواز ہوتی ہے، ہانپنا وہاں لچ لچ ہوتا ہے، نہیں پیٹ میں وہ لچ لچ بھی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضبحا۔ فالموریات قدحا، پس وہ ہارسز جو دوڑنے والے اور چنگاریاں نکالتے ہیں زمین پر ٹوکر مارتے ہوئے۔ تو رات اگر آپ نے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا ہو تو اس کے پاؤں سے چنگاری نکلتی۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے جو حملہ کرتے ہیں دشمن کے صفوں میں صبح کے وقت، فاثرن بہ لقن، اور وہ اٹھاتے ہیں اسی کے ساتھ گرد و غبار کو، فوسطن بہ جمعا، اور پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں اسے گرد غبار کے سہارے، جمعا، دشمن کے لشکر میں۔ اللہ کریم فرماتے کہ ان گھوڑوں کے حرکات کو دیکھو، وہ گھوڑے خطرے کو بانپتے ہیں، سمجھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، کیونکہ خطرہ بانپنا شعور کا کام ہے، یہ عقل کا کام نہیں، یہ کسی کا کام، یعنی بنیادی طور پر یہ شعور کا کام ہے۔ عقل تو ذرا زیادہ بانپ لیتا ہے، عقل تو ذرا زیادہ، لیکن شعور تو عام حیوانوں میں موجود ہے، وہ خطرہ بانپتا ہے۔ گدھا کتنا بے وقوف جانور ہے، کیا عقل مند ہے؟ ہم جب بے وقوفی کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی گدھا آدمی کہتے ہیں، یہ کیا گدھا آدمی ہے، یعنی مینس کے بڑا بے وقوف ہے۔ وہ گدھا اگر اس کو پانی میں زمین نظر نہ آئے، پانی میں زمین، وہ کبھی وہاں پاؤں نہیں رکھے گا، وہ کہے گا جا کے، اور یہ ایسا خبیث جانور اس کو تیرنا بھی نہیں آتا۔ باقی سارے جانور تیرتے رہتے ہیں، ایون یہ بکری اور دمبا بھی تیرتا، یہ گدھے کو تیرنا نہیں آتا۔ صحیح، ہارس تیرتا رہتا ہے، ہاں گدھا جو ہوا تو وہ تیر نہیں سکتا، تو اس کو پتا ہے اب یہ اس کے شعور کی بات ہے کہ تیرنا تو مجھے آتا نہیں، صحیح، اور زمین نظر نہیں آ رہی، تو میں جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ تو پتہ لگ گیا کہ شعور سے حیوانات خطرے کو بانپ لیتے ہیں، شعور سے حیوانات خطرے کو
یہ جو زلزلہ آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتے بہت پہلے سے بونگنا شروع کر دیتے ہیں، مرغوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ خطرے کو پہلے سے بانپ لیتے ہیں، ان کا شعور بڑا تیز ہوتا ہے، اور ہمیں تو تب جب جھٹکا لگ جائے، یعنی نارتھ میں لوگوں کو کب پتا چلا، لیکن کتے پہلے سے بونگ رہے تھے، صحیح، ان کا جو ریچر اسکیل ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے، اور دیکھیے کتے بتا رہے تھے کہ زلزلہ آنے والا ہے، بڑا دور سے سن، تو فرمایا کہ اب یہ گھوڑے دیکھیں، یہ برستے تیروں میں اور چلتے ہوئے تلواروں میں یہ محسوس کرتے ہیں یہ خطرہ ہے، لیکن چونکہ آپ اس کے مالک اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس کے مالک ہیں، اس گھوڑے کے ساتھ احسان کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، چنا دیتے ہیں، غلہ دیتے ہیں، پالتے ہیں اس کو، تو وہ آپ کا احسان مند ہے، وہ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال دیتا ہے، خطرے کو بامتے ہوئے بھی وہ دشمن کے صف میں گھس جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کو گواہ بنا دیا اس آیت نمبر 6 پہ کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان یقیناً اپنے پروردگار اور حقیقی مالک کا بڑا ناشکرا ہے، وہ نہیں مانتا۔ اللہ کریم فرماتے وہ بے عقل جانور کو دیں کہ آپ اس کے حقیقی مالک ہیں بھی نہیں، حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے، آپ مجازی مالک ہیں اور وہ بے عقل جانور آپ کے لیے اپنے آپ کو مرواتا ہے، آپ عقل مند بھی ہیں اور حقیقی مالک کے بڑے ناشکر ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اب اس آگے والے سارے تقریر کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں، وہ روایت جو رسول پاک تک پہنچی ہو، آپ کہتے ہیں مجھے فلاں نے بیان کر دیا، اس کو اس کے شیخ نے بیان کر دیا، اس کو اس کے شیخ نے بیان کر دیا، اسی طرح سلسلہ چلا چلا کے کہاں تک پہنچا دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، سلسلہ روایت رسول اللہ تک جا پہنچا، تو اس کے کہتے ہیں مرفوع۔ صحابی تک جا پہنچا، مجھے فلاں شیخ نے، اس کو اس کے شیخ نے، اس کو اس کے شیخ نے، اس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، صحیح، یعنی آپ نے سلسلہ روایت کہاں تک پہنچایا؟ صحابی تک، تو اس کو کہتے ہیں موقوف، یعنی صحابی والے قول کو کہتے ہیں حدیث موقوف، کیا کہتے ہیں؟ حدیث موقوف، تابعی تک جا پہنچا، آپ نے کہہ دیا مجھے میرے شیخ نے، اس کو اس کے شیخ نے، اس کو اس کے شیخ نے، اس کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا، عطا ابن ابی رباح نے بتا دیا، یہ تابعین ہیں، صحابی نہیں ہیں، کیا ہیں؟ تابعین ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مقطوع، ٹرمز ہیں، اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ اطلاقات میں یا ان الفاظ کے استعمال میں علماء کے آراء مختلف ہیں، بعض علماء مرفوع اور موقوف دونوں کو حدیث کہتے ہیں، یعنی حضور کا قول ہو یا صحابی کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں، اور مقطوع کو اثر کہتے ہیں، کہ بعض دیگران مرفوع کو حدیث کہتے ہیں، باقی دونوں کو اثر کہتے ہیں، صحابی اور تابعی دونوں کے قول کو اثر کہتے ہیں۔ اب یہ دوسرا قول ہم لے لیتے ہیں، ہم کس قول کو ترجیح دیتے ہیں؟ دوسرے والے کو، کہ صرف مرفوع جو ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، باقی کو کیا کہتے ہیں؟ اثر، کہ یہ صحابی کا اثر ہے، دوسرے کو کہتے ہیں تابعی کا ہے، صحیح۔ تو اب حدیث رسول پاک کو منسوب ہے کہ 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی،
حضور نے ایسا فرمایا، حدیث فعلی حضور نے ایسا کیا، حدیث تقریری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائلنٹ اپروول دے دیا، حدیث حکمی یاد ہے میں نے مینشن کر دیا اسپیشلی کہ وہ بات جو عقل سے معلوم نہیں کی جاتی اور صحابی نے کہہ دی اور حضور کو نسبت نہیں کیا، حالانکہ وہ بات مثلا نماز کے رکعت جو ہیں، ہم 4 رکعت فرض پڑھیں گے، ابھی کیا پڑھیں گے 4 رکعت فرض پڑھیں گے، اب یہ آپ 4 رکعت فرض عشاء کے، 3 رکعت مغرب کے، 2 صبح کے، یہ کوئی آدمی عقل سے معلوم کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے معلوم کرے گا؟ وحی سے کہاں سے معلوم؟ تو اگر کسی صحابی نے کسی نماز کے تعداد رکعت کے بارے میں بات کی اور حضور کو منسوب نہیں کی، حضور کو منسوب، تو یہ بات عقل سے بتائی نہیں جاتی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث حکمی، کہ اس صحابی نے ویسے نسبت نہیں کی، ادروائز he heard the same thing from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کہتے ہیں حدیث حکمی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث حکمی۔ تو کل انشاءاللہ پھر آگے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد۔ الفجر ولیال العشر، قسم ہے مجھے صبح کی، ولیال العشر اور 10 راتوں کی، ذوالحجہ کی 10 راتیں، والشفع والوتر، ایون اور آڈ نمبر کی، جفت اور طاق کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی۔ اب جفت اور طاق بعض مفسرین کے نزدیک اس سے نماز کی جفت اور طاق رکعتیں مراد ہیں، جس طرح صبح، ظہر، عصر اور عشاء کی رکعات فرض کے وہ جفت ہوتے ہیں، ایون نمبر ہوتے ہیں، 2 اور 4، اور مغرب کا وہ آڈ نمبر ہوتا ہے، طاق۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ کوئی اچھی تفسیر نہیں۔ والشفع والوتر، اور مجھے قسم ہے جفت کے، والوتر اور طاق کی، تو یہ خالق اور مخلوق پہ قسم ہے، کیونکہ مخلوق میں ہر ایک چیز جوڑا ہوا کرتی ہے، ایک خالق ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم سے تائید، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں مخلوق کی ہر چیز کو میں نے جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے، کسی کو آپ فائنڈ آؤٹ کر جاتے ہیں اور کچھ ابھی تک آپ کے اپروچ سے باہر ہیں، اب اس کا جوڑا نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں۔ صحیح، یہ سیلف پالینیشن جو ہوتا ہے تو اس میں جوڑے کا تصور ہوتا ہے، حالانکہ اکیلا درخت کھڑا ہوتا ہے لیکن اس پہ فروٹ آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ فروٹ آتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے ایک نر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیلف پالینیشن۔ والشفع والوتر، تو قسم ہے صبح کی۔ اب صبح کے وقت کے اللہ کریم نے قسم اٹھائی کیونکہ یہ انتہائی عظیم وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کریم نے فرمایا کہ صلاۃ فجر اسی وقت بہت سارے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت کی عظمت کی دلیل ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے ذوالحجہ کی 10 راتوں کی، جس میں حج ادا کی جاتی ہے، حج جیسی عبادت جو مرکب ہے، زبانی، بدنی اور مالی، 3 قسم کے عبادات کا مجموعہ ہے۔ تو جب عبادت اتنا اہم ہے کہ عبادات کے 3 تصورات کو سمیٹے ہوئے، تو جن اوقات میں وہ عبادت ادا کی جاتی ہے وہ دن راتیں یقیناً عظمت والی ہوں گی۔ اور والشفع والوتر، اللہ کریم فرماتے کہ وتر جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تو یقیناً عظیم ہے، لیکن اس نے جو مخلوق پیدا کر دی وہ بھی عظیم ہے، جتنی ساری مخلوق پیدا کر دی ہے وہ بھی عظیم ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ کریم اس لیے مخلوقات کا ذکر کر کے پھر اسے بطور ایویڈنس پیش کر دیتا ہے کہ یہ سائنس ہیں، یہ مارکس ہیں، یہ پروفس ہیں، یہ ایویڈنس ہیں۔ اب جس چیز کو بطور ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے وہ عظیم ہوا کرتا ہے، تو مخلوق کو بطور ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات کے اذا یسر جب وہ بیک کر جاتی ہے۔ سرا یسری کا معنی تو رات کا چلنا ہوتا ہے یا رات میں چلنا ہوتا ہے، رات کا چلنا ہوتا ہے یا رات میں سیر کرنے کو کہتے ہیں، یا سرا یسری، سرا سبحان الذی
اسرا بعبدہ، جس نے رات کے وقت اپنے پیغمبر کو لے گیا. تو واللیل اذا یسر، تو اس سے رات کا آخری حصہ مراد ہوتا ہے. تو آپ لکھیں کہ وہ عظیم وقت ہے رات کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوف اللیل الاخر کا ذکر کر دیا. صحابہ نے عرض کیا یہ دعائے اجوب، اللہ کے نبی کون سی دعا انتہائی مقبول ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبہ والدعاء فی جوف اللیل الاخر، وہ دعا جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ دعا جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، اور وہ دعا جو آخری رات کے آخری نصف کے جوف میں. تو آخری نصف کا جوف، یہ جو پیٹ ہوتا ہے یہ بدن کا آدھا ہوتا ہے. تو آپ بدن رات کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کر دیں، پہلے والا حصہ چھوڑ دیجئے، دوسرے حصے کا جوف لیجئے، اس کا بدن، اس کا پیٹ، تو وہ اس کا درمیانہ حصہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں آخری پہاڑ. کیا کہتے ہیں؟ 4 پہاڑ میں تقسیم کر دیں تو جوف اللیل آخر کا معنی کہ وہ دعا جو رات کے آخری پہاڑ میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو وہ عظیم وقت ہے. اور اللہ کریم نے پیچھے توثیق کر دی. کیا فرمایا؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل فی ذالک قد یوجد فی ذالک، تحقیق ان قسموں میں پائی جاتی ہے، ان قسموں میں پائی جاتی ہے، یا جن چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس میں پائی جاتی ہے قسم، بہت بڑی عبرت. قسم کا معنی ہوتا ہے یہاں عبرت، بہت بڑی عبرت. لذی حجر، اصحاب العقول کے لیے، جن کا عقل کام کرتا ہے وہ ان چیزوں کا عظمت سمجھ لیتے ہیں. تو کبھی کبھار اللہ کریم حلف اٹھاتا ہے کسی چیز کا اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہ ان اوقات کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، یہ اوقات ایسے ہیں کہ آپ قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے قسم کا دوسرا فلسفہ ہوتا ہے. تیسرا فلسفہ، ہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، مجھے آپ کی عمر کی قسم، رسول پاک کی عمر کی قسم اللہ اٹھاتا ہے. لعمرک، مجھے آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اپنے بے خودی میں سرگردان پھر رہے ہیں. تو یہاں پہ لعمرک، مجھے آپ کی عمر کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی اللہ نے قسم اٹھائی. اسے کہتے دعاء الخیر، کہ یہ قسم خیر کے دعا کے اساس پہ اٹھائی گئی. تو اس قسم کا معنی لعمرک، اللہ آپ کے عمر کو بابرکت بنا دے. یہ لکھیں کہ لفظی معنی تو یہ کہ مجھے آپ کی عمر کی قسم، لیکن مقصود اور ٹیکنیکل میننگ دعاء الخیر، اللہ آپ کے عمر کو بابرکت بنا دے. یقیناً ایسا بابرکت بنا دیا، 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا کہ لاکھوں لوگ 2300 سال میں بھی ایسا انقلاب نہیں لا سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی برکت تھی. اللہ کریم نے خود ہی دعا کر دی لعمرک، اللہ آپ کے عمر کو بابرکت بنا دے. انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ یہ لوگ اپنے بے خودی میں سرگرداں پھر رہے ہیں، یہ بے ہوش ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے نہیں لگتے. اگلا بحث، اگلا چیپٹر، بسم اللہ. اہم مسئلہ ہے بسم اللہ. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ قرآن کریم کے کسی سورت کا حصہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کے کسی سورت کا حصہ نہیں. وہ سورہ نمل کے اندر جو واقعہ ہوا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سورہ نمل کی آیت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں. یہ قرآن شروع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، یہ سورت شروع کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. کی حیثیت ایسی ہے جس طرح ہم مسجد میں آنے کے لیے، پریئر ہال میں آنے کے لیے پارکنگ لاٹ استعمال کرتے ہیں. تو پارکنگ لاٹ اس کو مسجد نہیں کہا جاتا، اس کا وہ احترام نہیں جو پریئر ہال کا ہے، اس کی وہ مقام نہیں ہاں جو پریئر ہال کا، ورنہ جوتوں سمیت پھر ہم وہاں نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ خلاف ادب ہوا کرتا تھا. صحیح، لیکن وہ زینہ ہے، سیڑھی ہے پریئر ہال پر پہنچنے کے لیے. تو بسم اللہ یہ کسی صورت کو اپروچ کرنے کے لیے زینہ اور سیڑھی ہے، لیکن ہے موٹو سارے انبیاء کا علیہم الصلوات و تسلیمات. سورہ نمل، سورہ نمل
قالت یا ایھا الملأ آیت نمبر 29 کہ سبھا نے کہہ دیا آیت نمبر 29 یا ایھا الملأ ملأ سرداران عمائدین مملکت ملأ عمائدین مملکت کیبنٹ سیکٹریز لوئے جرگہ یس لوئے جرگہ یا قومی اسمبلی یا کیبنٹ قالت یا ایھا الملأ ملکہ سبا نے کہہ دیا عمائدین مملکت انی القی الی بات یہ کہ مجھے پھینکا گیا ہے کتاب کریم ایک معزز خط کریم کا معنی معزز خط پاکستان میں اس پر ایک سٹیمپ لگا لیتے ہیں حکومتی خط پر کیا لکھتے ہیں او پی ایس ایس کیا کہتے ہیں او پی ایس ایس آن پاکستان اسٹیٹ سروس تو اس خط کو ڈاکیا بھی بڑی اہمیت دے دیتا ہے کہ سرکاری خط ہے او پی ایس ایس کا مہر لگا ہوا ہے یہاں پہ صدر مملکت کا مہر لگا ہوا تھا اس لیے اس نے کہہ دیا کہ عام خط نہیں عام جو کہ سربراہ مملکت کے پاس آتا ہے دوسرے سربراہ مملکت کی طرف سے آیا ہے سٹیمپ لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا ہے سٹیمپ لگا ہوا ہے سلیمان ابن داؤد خلیفۃ اللہ فی الارض سلیمان ابن داؤد کا سٹیمپ لگا ہوا ہے کہ اللہ کا خلیفہ ہے اس لیے اس نے دیکھیے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا عقل کام کرتے ہیں ہمارے جیسے وہ ٹٹو نہیں ہوتے صحیح ہمارا ٹٹو تو پھسلتا رہتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان یا تاکہ یہ مکتوب ہے سلیمان کی طرف سے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خط وَإِنَّهُ قد بدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خط شروع کی گئی ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے تو پتہ لگ گیا کہ یہ بسم اللہ ہر جائز کام کے آگے کہنا یہ انبیاء کا موٹو تھا یہ انبیاء کا طریقہ تھا علیہم الصلوات والتسلیمات حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے دادے حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ تھا بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھایا کرتے تھے بغیر مہمان کے انتظار کرتے کوئی مل جائے کوئی نہ ملتا تو باہر کھڑا رہتا خود بھی نہ کھاتے اگر کوئی نہ ملتا ورنہ بزور کسی کو ہاتھ سے پکڑ دیں آپ نے میرے ساتھ روٹی کھانی ہے کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے بھوک لگی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک بار صبح انتظار کر رہا تھا کوئی نہیں ملا روٹی نہیں کھائی شام انتظار کر رہا تھا کوئی نہیں آیا نہیں روٹی کھائی دوسرے دن انتظار میں کھڑا تھا ایک بوڑھا آ رہا تھا سلیمان علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی بابے میرے ساتھ روٹی کھاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے آ گیا جب بیٹھ گیا دسترخوان پہ تو ابراہیم نے علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ خط شروع کیے گئے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا بسم اللہ پڑھو اب واقعہ تو تفصیلی ہے بعد میں کسی وقت بتائیں گے لیکن پتہ لگی یہ موٹو تھا سارے انبیاء کا یہ کیا تھا یہ موٹو تھا سارے انبیاء کا وہ استعمال کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر زیبال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع واجزم حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جائز کام کل امر یعنی وہ کام جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے which is permissible in شریعہ کیونکہ اگر حرام کام کے لیے آپ نے بسم اللہ کہہ دیا یا سبحان اللہ چوری کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ضیاء الحق صاحب نے اپنے دور میں ایک حکم جاری کر دیا سرکاری کاغذات پر بسم اللہ کا سٹیمپ لگائے کیا کہ سرکاری کاغذات پہ بسم اللہ کا اب سارے اداروں نے شروع کر دیا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ جن کاغذات پہ سودی لین دین ہوتا ہے اسی کے سر پر بسم اللہ کا سٹیمپ لگانا کفر ہے اس نے کہا پیچھے سودی کاروبار لکھیں گے آگے بسم اللہ صحیح تو اس نے وڈرا کر دیا اس نے حکم پاکستان کا مفتی اعظم نے جب فتویٰ دے دیا لوگ بدک گئے کہ بھائی ایمان کا خطرہ ہے ایمان کا خطرہ ہے مفتی رحمۃ اللہ نے فرمایا آگے وہ کاغذ پہ آپ سودی کاروبار لکھتے رہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے سودی کاروبار شروع کر رہا ہوں تو ٹٹے اڑانا ہے میں آگے تو اینی ہاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر زیبال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع واجزم ہر کام جو جائز ہے شریعت میں جس کی قصد کی جاتی ہے جس کا کرنا مقصود ہوتا ہے اگر اسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوا کرتا ہے تو ہر جائز کام کس چیز سے شروع کی جائے بسم اللہ سے ہم مسجد میں آتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک باہر نکلتے ہیں بسم اللہ
اللہم انی اسألک من فضل، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ قضا و قضا و قضا و قضا. تو ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع کر دیتے ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. لیکن اب یہ بات آپ لکھیں کہ حدیث میں جو آیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے 7 آیات شمار کر دیے. کتنے آیات؟ 7 آیات. وعد منها بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انہی 7 آیات میں پہلی والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاؤنٹ کر دیا. صحیح؟ تو اب یہ تو کسی کا مذہب نہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل کا مسلک ہے ابو ہریرہ کی روایت کی وجہ سے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اور یہی حدیث دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہ کسی دوسرے سورت کا حصہ ہے نہ سورہ فاتحہ کا. دلیل انس بن مالک اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. انس بن مالک فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ و ابی بکر و عمر و عثمان، میں نے نمازیں پڑھی رسول اللہ کے پیچھے، میں نے نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے، میں نے نمازیں پڑھی عمر کے پیچھے، میں نے نمازیں پڑھی عثمان کے پیچھے. حضرت انس فرماتے ہیں وخلف علی کذالک، اور میں نے نمازیں پڑھی حضرت علی کے پیچھے. اب ایک رسول پاک 4 خلفائے راشدین، حضرت انس فرماتے ہیں چاروں کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، لیکن جب بھی وہ قرات شروع کرتے نماز پڑھاتے وقت تو انہوں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا. اگر یہ فاتحہ کا حصہ ہوتا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا فاتحہ آج آپ جہرن پڑھیں اور آدھا آپ خفیتاً پڑھیں. صحیح؟ جب فاتحہ کا حصہ تھا تو پھر تو جہر سے شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب، تو سارے شروع کرتے تھے قرات الحمدللہ رب العالمین سے. بات ذہن میں آ گئی؟ اور اسی حدیث کو یا لکھیں، اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ قرات میں بسم اللہ جہرن تو نہیں پڑھتے، وہ خفیتاً بھی نہیں پڑھتے. موالک جب نماز پڑھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فالورز وہ کچھ نہیں پڑھتے پہلے. ہم تو کہتے ہیں اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو حضرت انس کی روایت لٹرلی لے لی. صحیح؟ فَكَانُوا يَبْدَؤُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ رسول پاک اور سارے خلفاء الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے. تو امام مالک نے لٹرلی لے لیا کہ اٹ مینس کہ نتھنگ از ٹو بی ریسائٹڈ بیفور الحمدللہ رب العالمین، ناٹ اوپنلی اینڈ ناٹ سیکریٹلی. صحیح؟ کہ نہ کھلے بندو اور نہ چپکے سے کچھ بھی نہیں پڑھنا. تو موالک کے پیچھے میں لیبیا میں تھا تو جیسے امام کہہ رہا تھا اللہ اکبر تو بس فوراً اللہ اکبر کے بعد شروع الحمدللہ رب العالمین. صحیح؟ اس لیے کہ وہ موالک ہیں، اپنے امام کو فالو کرتے ہیں، تو وہ نہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بس ڈائریکٹ آ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حضرت انس کی روایت. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خفیتاً پڑھنا سبحانک اللہم کا اور خفیتاً پڑھنا اعوذ باللہ کا اور بسم اللہ کا دیگر کئی روایات سے ثابت ہے. حضرت انس تو اس کی نفی کر رہا ہے کہ حضور نے اور خلفائے راشدین نے کبھی جہرن بسم اللہ نہیں پڑھا، کبھی جہرن بسم اللہ نہیں پڑھا، تو چپکے سے پڑھ لیتے اور پھر قرات شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین. وزن میں آ گئی؟ وزن میں آ گئی؟ تو اب پتہ لگ گیا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، جبکہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اگلے والا چیپٹر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ قرآن کریم سارے کتابوں سے افضل ہے. قرآن کریم یہ امت کا مجموعی فیصلہ ہے، ہم امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں، سارے کتابوں سے افضل ہے کیونکہ اسی قرآن میں 103 کتابیں جو اللہ نے نازل کر دی ہیں، 3 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے یا اسکرپچرز ٹو ویریس میسنجرز آف اللہ. تو 103 کتابوں کا نچوڑ، خلاصہ، بریف اور سمری. بریف یہ قرآن کریم میں ہے. یہ کہاں ہے؟ قرآن. تو اللہ کریم نے 104 نازل فرمائے اور 104 کا خلاصہ کہاں جمع کر دیا؟ قرآن میں. تو اٹ مینس کہ دیٹ از دی افضل ون، دیٹ از دا بیسٹ ون.
صحیح. دیٹس دا کمپریہنسو ون, دیٹس دا انکلوسیو ون, کہ یہ انکلوسیو اور کمپریہنسو ہے. ان اے فیو ورڈز یہ آپ کو تورات کا ایک پورا چیپٹر بتا دیتا ہے. ان اے فیو ورڈز یہ آپ کو زبور کا ایک پورا چیپٹر بتا دیتا ہے. بات میں آ گئی. سورہ البینہ. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. لم يكن الذين اس کا اصطلاحی معنی ہے تصور نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن الذین, تصور نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں سے جو کافر ہو چکے ہیں اہل کتاب یا مشرکین میں سے, منفکین, کہ انہیں جدا کیا جا سکے, کہ انہیں جدا کیا جا سکے. کس چیز سے؟ شرک سے. کہ شرک و کفر سے جدا ہونے کا احتمال نہیں تھا, جدا ہونے کا احتمال نہیں تھا. اس لیے کہ شرک اور کفر آپ عقل سے نہیں جان سکتے, وہی سے پہچانیں گے. کس چیز سے؟ اور وہی بات آپ یاد رکھیں گے جو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں, حضرت عمر والی بات رضی اللہ تعالی عنہ, کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مختلف مقاصد کے مختلف خدا تھے. مختلف مقاصد کے مختلف خدا تھے. تو کھجور کے فصل پہ جب آفت آ جاتی, کھجور کے فصل پہ جب آفت آ جاتی تو ہمارے گھروں میں کھجور کا میٹھا خدا موجود ہوتا. ایک اسٹیچو ہم بنا رہے تھے کھجور کو, ڈیٹس کو کوٹ کے, خرما کو, اسی کا ایک اسٹیچو بنا رہے تھے. کھجور کی آفت آ جاتی تو میرے خیال میں اگر ایپل کا کسی کا باغ ہوتا تو ایپل کا کوئی اسٹیچو بنا رہے. صحیح, ہر قسم کی مشکلات. ہاں, ایپل گارڈ ہوگا, کوئی ڈیٹ گارڈ ہوگا, کوئی اور گارڈ ہوگا, کوئی اور گارڈ ہوگا. صحیح. تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ہمارے گھر میں بھی ایک اسٹیچو تھا کھجور کا بنا ہوا, میٹھے کھجور کا. تو مجھے ایک بار بھوک لگی تو میں نے اس کا پورا ہاتھ کھایا. صحیح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم میں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے, میں نے پورا ہاتھ کھایا اس کا. فتذکرت غضب ابی, یکایک مجھے اپنے والد کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو میرا بھیجا نکال لے گا, کیونکہ وہ بھی تو عمر کے باپ تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو جینس کا اثر تھا. کس چیز کا؟ جینس کا اثر تھا. حضرت عمر جو وسیلے تھے جینس کا اثر تھا. صحیح, جینس میں چیزیں آتی رہتی. اس نے کہا کہ فتذکرت غضب ابی, باپ کا غصہ یاد آیا کہ وہ تو بھیجا نکالے گا. تو میں دوڑ کے اپنے ماں کے پاس آیا. وقلت یا اماں, میں نے کہا اماں جی ذرا ہیلپ کیجئے. کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا وہ خدا کا ہاتھ کھایا. اس نے کہا خدا کے بندے تو کیوں کھایا؟ اس نے کہا بھوک لگی تھی. تو مجھے اس نے کہا بس اب بات کرنا چھوڑ دے, ابھی والد صاحب آنے والے ہیں, کچھ کھجور کوٹ کے دے دے تاکہ میں ریپیئر کروا دوں. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پھر بنا دیا. صحیح, مولڈ کروا دیا اور ہاتھ بنا دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کے اس سے کہنے لگے اولم تکن عندکم عقول, عمر یہ جو کام آپ لوگ کرتے تھے آپ کے کھوپڑی میں عقل نہیں تھی؟ آپ لوگوں کی کھوپڑیوں میں عقل؟ سیدنا عمر نے کیا پیارا جواب دے دیا, کانت عندنا عقول ولکن لم تکن ہدایہ. عقل تھی جی, تبھی تو ہم پوری دنیا کی تجارت پر قبضہ کر چکے تھے. عقل تھی ہمارے پاس, عقل تھی ہمارے پاس. اس لیے تو فارس کے ساتھ بھی ہماری تجارت, روم کے ساتھ بھی ہماری تجارت, یمن کے ساتھ بھی ہماری تجارت, سیریا کے ساتھ بھی ہماری تجارت, کیونکہ اہل مکہ وہ تو بڑے تاجر پیشہ لوگ تھے. تو تجارت میرے جیسا بولا بال آدمی تو نہیں کر سکتا. وہ تو اپنا سرمایہ بیڑا غرق, اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا. اگر آپ مجھ کو تجارت میں لگا دیں تو $1000 میں نے لگا دیے, بس وہ چلے گئے, کیوں مجھے طریقہ نہیں آتا. یہ بھی ایک سکل چاہیے اس کے لیے. تو اس نے کہا جی عقل تھے, ہدایت نہیں تھی. عقل تھے, ہدایت. ابھی جو لوگ ننگے پھر رہے ہیں ان کا عقل نہیں ہے. ذرا دور سے, اتنا بڑا عقل ہے اسپیس کو کنٹرول کر رہے ہیں. صحیح, اتنا بڑا عقل ہے, پوری دنیا ان کی ٹیکنالوجی سے مرعوب ہے, لیکن ہدایت نہیں ہے تو ننگے پھر رہے ہیں. صحیح, کتوں کو چاٹتے رہتے ہیں. کتے کو تو آدمی دیکھ کر آدمی کو نفرت ہو جاتی ہے. صحیح, میں تو کتے کے رسی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا. صحیح, اگر لگا دوں تو پھر صابن سے ہاتھ دھو لیتا ہوں. صحیح, اور یہ چاٹتے رہتے ہیں کتے کو, اور کتا ان کو چاٹتا رہتا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی اجتماع میں, مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ میں نے امریکہ میں دیکھا امریکی لوگ وہ کتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیونکہ یہاں تو آدمی کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے, کتا آگے اور وہ صحیح, کتا اس طرف مڑ جائے تو اس طرف مڑ جاتا ہے, وہ کتے کو نہیں کھینچتا. اس طرف مڑ جائے تو کتے کے پیچھے مڑ جاتا ہے, کتا واپس آ جائے ہاں تو یہ واپس مڑ. تو اس نے کہا میں نے امریکیوں کو دیکھا وہ کتوں کے پیچھے بھاگتے اور ہم امریکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ کتوں کے پیچھے اور ہم پھر.
ان کے پیچھے. تو یہ بڑی پیاری بات کہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، تصور نہیں ہو سکتا تھا ان لوگوں سے جو کافر ہو چکے اہل کتاب کے کافر ہو، مشرکین کے کافر، منفکین کہ وہ جدا ہو جائیں، منفکین کہ وہ جدا ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں. انفکاک کا معنی بچھڑ جانا، انفکاک کا معنی بچھڑ جانا، کہ وہ بچھڑے کفر و شرک سے. حتی تاتیہم البینہ الا بعد ان تاتیہم البینہ، مگر بعد ازاں کہ ان کے پاس بینہ آ گیا، ان کے پاس بینہ آ گیا. بینہ کا معنی ہوتا ہے کلیئر کٹ بیان یا کلیئر کٹ سائن. جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے اس کو بینہ کہتے ہیں. اب وہ بینہ کیا چیز ہے؟ رسول من اللہ، کنکریٹ ایویڈنس we have, but we have given it to رسول من اللہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ بیناتا رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتا ہے صحفا مطہرہ، پیوریفائڈ اسکرپچرز کا، صحفا مطہرہ. نیچے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھتا رہتا ہے صحفا اسکرپچر، صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، مطہرہ پاکیزہ. فیہا، اب یہ کون سے صحیفوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کا، کیونکہ رسول پاک کے پاس سوائے قرآن کریم کے اور کوئی صحیفہ تھا ہی نہیں. تو پیچھے فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، انہی صحیفوں میں، قرآن والے صحیفوں میں، کتب قیمہ، اللہ کریم کی بھجوائی ہوئے ہر کتاب وہ قیم ہے. اور قیم کا معنی ہوتا ہے جو ٹیڑھے پن کو دور کرتا ہے. قیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ٹیڑھے پن اور کجروی کو دور کرتا ہے. تو اللہ کی ہر کتاب کی صفت یہ تھی کہ وہ ٹیڑھے پن کو دور کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا کتب، یہ پلورل ہے، کتب سنگولر نہیں، یہ پلورل ہے. فیہا، اسی قرآن کے اندر، کتب قیمہ، سابقہ ٹیڑھا پن دور کرنے والے سارے نازل شدہ کتابیں اس میں موجود ہیں. واضح میں آ گئی؟ فیہا کتب. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشرف الکتب ہے، کہ اس لیے کہ فیہا کتب قیمہ. مزید اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، یہ سب سے عظیم ترین کتاب ہے اور سب سے اشرف اور ریسپیکٹیبل اور ریسپیکٹڈ کتاب ہے. وجہ یہ لکھیں، وجہ اللہ کریم کا نازل کردہ ہے، ایک. نمبر دو، جبریل امین کا لایا ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، ٹرسٹ اسپرٹ اس کو لے آیا ہے، نزل بہ الروح الامین. نمبر دو. نمبر تین، اشرف الرسل پہ نازل کیا گیا ہے، خاتم النبیین پہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے پاس یہ کتاب بھجوائی گئی وہ انبیاء کا خاتم ہے، سردار ہے، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر چار، اشرف اللغات میں نازل کیا گیا، عربی زبان یہ سارے لغتوں کی سردار لغت ہے. نمبر پانچ، اشرف الامکنہ سے آیا، انتہائی اعلیٰ ترین مقام سے حضور کے پاس آیا، لوح محفوظ سے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ٹیبلٹ سے ہو کے آیا. قرآن کریم کا جی ایچ کیو لوح محفوظ، جنرل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ لوح محفوظ. ماسٹر کاپی وہاں پڑی ہوئی ہے. ماسٹر کاپی کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ لوح محفوظ. نمبر 6، اشرف الشہور میں آیا، مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ رمضان مبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نمبر 7، اشرف اللیالی میں آیا، راتوں میں سب سے بہترین رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین. اس رات کی اللہ نے تعریف کی کہ یہ قدر والی رات ہے. دوسری جگہ فرمایا برکتوں والی رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین. نمبر 8، اشرف الامکنہ میں آیا، شہروں میں سب سے بہترین شہر مکہ معظمہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس کے در و دیوار اور جس کے ریت اور کنکر کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن کے اندر. یہ شہر کی عظمت ہے.
مکہ معظمہ کی عظمت ہے کہ اللہ کریم اس کی قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے آپ کے اس شہر کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس بلد امین کی، اس ریسپیکٹڈ شہر کی قسم، مکہ معظمہ۔ تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے اور ابانڈنڈ راستے سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ فری وے پر لے آئے 118 پہ، کہاں پہ لے آئے؟ کیونکہ وہ مکے سے تو نکالے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے راستے میں؟ ابانڈنڈ بنجر راستے سے، جس پہ لوگوں کا آمد و رفت نہیں تھا، کیونکہ سارے مکے والے تو تاک میں بیٹھے تھے، صحیح؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ تو بدبخت سارے پہلے ہوئے ہیں، حضرت میں آپ کو ایسے راستے پہ لے جاؤں گا وہاں کسی کا گزر نہیں۔ حضور نے فرمایا کہاں؟ اس نے کہا پہاڑوں کے درمیان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو نہیں معلوم، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، صحیح؟ لیکن جب آپ کو آگے لے جا کر فری وے پر، کیونکہ کہیں تو آپ نے چھوٹے اسٹریٹ سے فری وے پر نکلنا ہے، تو جب فری وے پر لے آئے وہ فری وے جو سیدھا بیت اللہ کی طرف آتا ہے، مکہ معظمہ کی طرف، مکہ معظمہ، تو پی آئی اے کو آدمی ایئرپورٹ پر دیکھ کر آپ کو پاکستان یاد آ جاتا ہے، صحیح؟ اور آدمی کا دل، یہ فطرت کی بات ہے، کیا ہے؟ کم منزل فی الارض یالفہ الفتیٰ وحنینہ ابدا لاول منزلی۔ متنبی بڑی پیاری بات کرتا ہے، یہ مولوی صاحب کو متنبی یاد ہے، مولوی صاحب متنبی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کم منزل فی الارض یالفہ الفتیٰ، جوان آدمی اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے مقاموں میں گھومتا پھرتا ہے، لاس اینجلس آ جاتا ہے، سان فرانسسکو چلا جاتا ہے، برطانیہ چلا جاتا ہے، پیرس کا چکر لگاتا ہے، ہوائی یا الاسکا چلا جاتا ہے، کہاں کہاں جا پہنچتا ہے، صحیح؟ لیکن وہ کہتے ہیں وہ حنینہ ابدا لاول منزلی، لیکن اس کی دل کی آواز ہمیشہ وہاں ہوتی جہاں اس کی پیدائش ہوئی، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ مشرف بھی گئے دہلی میں، تو کہاں گئے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ولا کیا ہے؟ کوئی ولا ہے آپ کو یاد ہے؟ تو اس ولے میں گئے کیونکہ وہاں پہ اس کی وہ حنینہ ابدا لاول منزلی، ہاں حویلی، تو وہ حویلی میں چلے گئے دہلی میں جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ فطرت کی بات ہے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فری وے پہ آئے تو فوراً مکے کا نقشہ اس کے نظروں میں اور اس کے دماغ میں کیسے وہ ریورس ہو گیا، اور مکی کی گلی کوچیاں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے